بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران اور اس کی آیت کریمہ 28، 29 اور 30، 28، 29 اور 30، یہ تین آیات بینات کی ہم تلاوت کریں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے لا يتخذ المؤمنون الكافرین، جی اب اس کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے لا، اس کو لمبا کیجیے گا کیونکہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ لمبا کر کے لا يتخذ، اس میں خا موٹا ہے، باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کی باریک ہیں۔ يتخذ المؤمنون الكافرین، آگے اولیاء، یہاں حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہیں تو مد متصل واجب 4 سیکنڈ تک لمبا کر دیجیے گا۔ آگے من دون المؤمنین، یہاں من دون، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ من دون المؤمنین، یہاں وقف کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو یہاں آپ رک سکتے ہیں۔ جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یعنی یہاں رکنا جائز ہے۔ آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَن يَفْعَلْ، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں ہوگا ادغام، اور کیسے ادغام ہوگا؟ وَمَن، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، تو یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے تو یہاں ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، من اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا، اس کو باریک نہ کیجیے گا۔ من اللہ فی شیء، شیء الا، یہاں اظہار ہے، شیء پہ تنوین کے بعد حمزہ، یہاں اظہار کیجیے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، یہاں لفظ ہے تقاہ، لکھا ہوا ہے تقاتن، ملا کے پڑھیں گے تو ہم ادغام کر دیں گے، یعنی توقاتوں، ایسے ادغام کریں گے، واو کے ساتھ ملائیں گے، لیکن یہاں رموز اوقاف میں سے تو ہے تو یہاں وقف کر دیتے ہیں، اور وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں جو گول تا ہے وہ ہا کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، اور پھر ہا کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی، تو کیسے وقف ہوگا؟ تقاہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کا وقف کرتے ہیں تقاتہ، ایسے کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ تقاہ، تقاہ، ایسے آخر میں ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے، تو ایسے آپ اس پہ وقف کریں گے۔ آگے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہاں لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لفظ اللہ یہاں بھی پر ہے، موٹا پڑھا جائے گا، اور مصیر کے آخر میں را کو آپ نے باریک رکھنا ہے کیونکہ را سے پہلے یا ساکنہ ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، قُلْ، اسے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ قُلْ کو آپ نے موٹا کر دینا ہے، قُلْ، قاف کو موٹا کرنا ہے، لام باریک ہے، لام کو ہلنے بھی نہ دیجیے گا۔ ان تخفوا، نون ساکن کی بعد تا ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ ما فی صدورکم، صاد موٹا ہے۔ او تبدوہ، او تب، اس میں با قلقلہ ہوگا،
یعلمہ اللہ، لفظ اللہ پر ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہاں پہ کیا ہے جی، عین کا خیال رکھیے گا. وَيَعْلَمُ اور آخر میں وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس پہ آپ وقف کریں گے تو آخر میں حرف ضاد، اسے آپ کر دیں گے ساکن. واللہ علی کل شیء قدیر. قدیر سے پہلے ہاں شیء جو ہے یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے. شیء قدیر. اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد. جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا. سب سے پہلے یوم تجد کلو، یوم تجد کلو، اسے کلو نہ کیجیے گا، کلو پہ پیش کی وجہ سے ہونٹ آپ کے گول ہوں گے. کلو آگے نفسم، نفسن تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا، ادغام غنے کے ساتھ. نفس ما عملت من خیر محضرا، من خیر، من میں نون ساکن کے بعد خا ہے تو یہاں اظہار حلقی، اور خیرم یہاں ادغام ہے. محضرا، محضرا. اب یہاں محضرن لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، 3 نقطے نظر آ رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے معانقہ. تو اسی طرح آگے وما عملت من سوء، وہاں بھی یہی معانقہ نظر آ رہی ہے، یعنی 3 نقطے یہاں پر بھی ہیں، سوء کے اوپر بھی. تو اس کا حکم یہ ہے کہ دونوں میں سے آپ ایک کے اوپر ٹھہر سکتے ہیں، دونوں کے اوپر ٹھہرنا درست نہیں ہے. اب محضرا یہاں پہ آپ وقف کر لیجئے، پھر آگے پڑھیں گے تو وما عملت من سوء تود لو ان بینها، ایسے پھر آگے وقف آپ سوء پہ نہ کریں. اور اگر آپ نے محضرا پہ وقف نہیں کرنا تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ محضرا وما عملت من سوء، اب من سوء پہ جا کے کیا کر دیں، وقف کر دیں. جی اسے کہا جاتا ہے معانقہ. آگے تود لو ان، یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا. بینہا وبینہ امدا بعیدا. اب یہاں امدم پہ تنوین کے بعد با ہے تو یہاں کیا کریں گے، اقلاب، اسے کہا جاتا ہے اقلاب. یہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے تو جہاں بھی نظر آئے آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، انقلاب نہیں آ رہا بلکہ اقلاب یہاں پہ ہو رہا ہے. امدم بعیدا. دی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لفظ اللہ پر ہے اس میں موٹا کیونکہ اس سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، رؤوفن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے جی، اقلاب. تو بالعباد، بالعباد پہ جب آپ وقف کریں گے تو آخر میں جو دال ہے، دال قلقلہ ہو جائے گا. قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز کو آپ نے ڈبل کرنا ہے. بالعباد. اب یہ جو 3 آیات بینات ہیں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. جی سب سے پہلے آیت 28، لا یتخذی، نہ بنائے، المؤمنون مومن، کیا نہ بنائے، الکافرین کافر، اولیاء دوست، یعنی کافروں کو دوست نہ بنائے. جو مومن ہے وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. من دونی علاوہ، یعنی چھوڑ کر، المؤمنون مومن، یعنی مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار دوست نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو یہ کرے گا، ذَلِكَ ایسا، فَلَيْسَ تو نہیں، میں سے، اللہ فی شیء کوئی تعلق، الا سوائے، ان کہ تتقوا بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقاتن بچاؤ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ اپنی ذات، وَإِلَى اللَّهِ
اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جی اس آیت مبارکہ کا تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ یہاں پہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنا دوست جو ہے کافروں کو ہرگز نہ بناؤ۔ اب یعنی کیسا دوست نہ بناؤ؟ دلی دوست نہ بناؤ، یعنی ایسا جو دل کا تعلق ہوتا ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کا ایک مومن کے ساتھ ہی خیر والا معاملہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہوں، جنگ کی حالت میں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رواداری اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو بالکل اپنا دلی دوست بنا لو، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک ہے کہ اگر کافر تم پر ظلم بہت کر رہے ہیں، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کرو کہ تم اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دو جس سے بظاہر یہ لگے کہ تمہارا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے، لیکن دل سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر اوپر سے اگر کچھ کرنا بھی پڑ جائے ان کے ظلم اور شر سے بچنے کے لیے، تو اس کی کسی حد تک شریعت نے گنجائش دی ہے، ورنہ مومن کا جو صحیح دوستی ہے وہ مومن کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، کافر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، قل آپ کہہ دیں کہ ان اگر تم تخفو چھپاؤ، ما جو فی صدورکم تمہارے سینے میں ہے، او یا تبدوہ تم ظاہر کر دو، یعلمہ اسے جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ، اللہ جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کی ذات اس کو جان لے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کا سب جاننے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، یوم تجد، یوم دن، تجد پائے گا، کلو ہر، نفس شخص، ما جو عاملت اس نے عمل کیا، جو اس نے کیا، من سے خیر نیکی، محضرا موجود پائے گا، وما اور جو عاملت اس نے کیا، من سے کوئی سوء برائی، تود آرزو کرے گا، لو ان کاش کے، بینہا اس کے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، امدن فاصلہ، بعیدن دور، وَيُحَذِّرُكُمْ اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد اللہ بندوں پر بہت زیادہ شفقت رکھتا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ جی اس کا ذرا محاورہ ترجمہ دیکھیے گا کہ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو عمل کیا ہوگا اسے وہ قیامت والے دن اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی اس بدی یا برائی یا جو بدکاری ہوگی، کاش کہ اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی آسان لفظوں میں کیا ہوگا کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ رب العزت ہمیں خیر والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خیر والے عمل ہمارے وجود سے نکلیں اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔